بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات 10 بجے کے قریب روڈ کے دونوں طرف گاڑیاں اپنے اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ روڈ کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی ہائی ہیل والے سینڈل اور ہاتھ میں پرس لیے سڑک کراس کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور پوچھا، میں کچھ مدد کروں؟ لڑکی، بس مجھے روڈ کراس کرانا ہے۔ جوان نے ہاتھ پکڑ کر گاڑی کو اشارہ کر کے روڈ کراس کرایا۔ نوجوان، آپ کو کہاں جانا ہے؟ لڑکی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بس جہاں نیند آ جائے وہاں گزارا کر لیتی ہوں۔ جوان، اب تو کافی دیر ہو چکی ہے، میں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں اکیلا رہتا ہوں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ جا سکتی ہیں۔ لڑکی مان گئی۔ دونوں ایک گلی کی طرف بڑھنے لگے۔ گھر جا کر جوان نے لڑکی کو گھر میں بٹھا کر کھانا لینے واپس نکلا۔ بریانی اور کچھ اور کھانے کی اشیاء لیے واپس گھر آیا تو لڑکی سو چکی تھی۔ 1 گھنٹے بعد لڑکی کی آنکھ کھلی تو نوجوان نہا دھو کر کھانا گرم کر رہا تھا۔ لڑکی بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ پھر جوان نے پوچھا، کیوں کرتے ہو یہ سب؟ کیا مجبوری ہے؟ لڑکی، کافی لمبی کہانی ہے۔ جواب، جوان، پھر بھی مجھے سناؤ، ویسے بھی سردیوں کی لمبی راتیں ہیں۔ لڑکی، آج سے 15 سال پہلے میں چاچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی۔ والدین بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ کوئی چاہنے والا نہیں تھا، پیار کی پیاسی تھی۔ ایک دن اسکول سے چھٹی کے وقت ایک لڑکے کو اسکول سے باہر کھڑا دیکھا جو دکھنے میں اچھا تھا۔ وہ بس مجھے ہی دیکھتا رہا۔ اب روز وہ چھٹی پر باہر میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے بھی اچھا لگتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کی، میرا نام عمران ہے، یہاں پاس ہی میں ہمارا گھر ہے۔ میں نے بھی کہا میرا نام یاسمین ہے اور چچا کے ساتھ رہتی ہوں، ماں باپ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بس ہماری دوستی شروع ہو گئی۔ میں اکثر اسکول کے بہانے گھر سے نکل کر عمران کے ساتھ پارکوں میں گھومتی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن عمران نے مجھ سے عزت کا مطالبہ کیا۔ میں نے انکار کیا۔ عمران نے کہا، ہم ویسے ہی شادی کرنے والے ہیں تو پہلے یا بعد میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے پھر بھی انکار کیا۔ عمران روٹھ گیا۔ اس رات میں بے چینی میں جاگتی رہی۔ اگلی صبح میں نے عمران کو منایا مگر خود کی نظروں میں گر گئی۔ بس اس دن سے عمران غائب ہوا۔ اس کے گھر گئی تو پتہ چلا یہ اس کا گھر نہیں ہے، وہ گاؤں سے رشتہ داروں کے گھر آیا ہوا تھا، واپس چلا گیا ہے۔ پیار کے نام پر اس نے میرا سکون چھینا۔ آئینے میں دیکھنے سے ڈر لگتا تھا۔ اسکول بھی چھوڑ دیا، ہر وقت سوچوں میں گھوم رہتی۔ پڑوسن نے چاچی سے کہا، یاسمین نے اپنی حالت پاگلوں جیسی بنا لی ہے۔ بس چاچی کو آئیڈیا مل گیا، میرے حصے کی جائیداد ہڑپنا چاہتے تھے۔ چاچا بھی یہی چاہتا تھا۔ بس میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی۔ محلے میں مشہور کیا گیا کہ یاسمین پاگل ہو چکی ہے۔ کسی نے پیر تویز کا مشورہ دیا۔ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ڈھونگی بابا کو بلا لیا۔ بابا نے سب کے سامنے کہا، اس پر بہت خطرناک جن کا سایہ ہے، میں اس کو کمرے میں بند کر کے جن نکال لوں گا، پر یہ چیخے چلائے گی، طرح طرح کے الزام لگائے گی، پر اس کی باتوں پر مت آنا، جن بہت چلاک ہوتے ہیں۔ مسلسل 2 دن مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ تیسری بار جب جا رہا تھا تو میرے کان میں کہا، سب کے سامنے ایسا ظاہر کرو کہ جن نکل گیا ہے، نہیں تو میں ہر روز عمل کرنے آؤں گا۔ میں تنگ آ چکی تھی، سو نارمل ہونے کی ایکٹنگ کی۔ بابا تو گیا پر میری زندگی اور جہنم بنا دی۔ کچھ دنوں بعد مجھے پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ وہاں سے تو میں بھاگی پر پولیس کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ رہی صحیح کسر پولیس نے پوری کی۔ پولیس کی چنگل سے نکلی تو 2 وقت کی روٹی کے لیے یہ سب پولیس کے چنگل سے نکلی تو 2 وقت کی روٹی کے لیے یہ سب کرتی ہوں۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ یاسمین تو سو گئی پر عمران کی نیند اڑ چکی تھی۔ ویسے جیسے آگ میں جل رہا تھا کروٹیں بدل بدل کر صبح ہو گئی۔ یاسمین اٹھ گئی تو عمران نے کہا، آج تم یہاں رہو، میں شام کو تمہیں خود باہر چھوڑ آؤں گا۔ یاسمین، ٹھیک ہے، پر عمران پیسوں کی فکر مت کرو۔ عمران کام پہ چلا گیا۔ جس دکان میں وہ کام کرتا تھا وہ ایک حاجی صاحب کی تھی۔ عمران نے حاجی صاحب کو ساری کہانی بتا دی۔ یہ بھی کہا کہ یاسمین کی زندگی کی تباہی کی شروعات میں نے کی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں وہ لڑکا ہوں۔ اب میرا ضمیر مجھے کوس رہا تھا، اپنے آپ سے نفرت سے ہونے لگی تھی۔ ایسا کیا کروں کہ سارے گناہوں کی کفارہ ادا ہو جائے؟ حاجی صاحب، نکاح کرو اس کے ساتھ۔ عمران کو یہ تجویز پسند آئی۔ وہ جلدی جلدی گھر چلا گیا۔ یاسمین پھر سو رہی تھی، شاید وہ پہلی بار بنا سودا کے چارپائی پر لیٹی تھی۔ عمران گھر آیا، چپکے سے اسے دیکھنے لگا۔
اب یاسمین پہلے کی طرح نازک کلی نہیں رہی تھی، آنکھوں کے ارد گرد سیاہی تھی، لب کالے ہو چکے تھے۔ یاسمین کھانستے ہوئے جاگ اٹھی تو عمران کو اپنے طرف متوجہ پایا۔ عمران، جب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں اور میں بھی اکیلا رہتا ہوں تو کیوں نہ ہم یہاں ساتھ ساتھ رہیں؟ یاسمین، ٹھیک ہے، پر میں اپنا دھندا کروں گی، میں کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ عمران، نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم نکاح کریں اور نارمل شوہر بیوی کی طرح باقی زندگی گزاریں۔ یاسمین زور سے ہنسی۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمران، ہاں، میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ یاسمین، یہ بس تمہارے وقتی جذبات ہیں جو بعد میں پچھتاوا بن سکتا ہے۔ عمران، نہیں، پوری رات میں اس پر غور کر چکا ہوں۔ یاسمین، ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ حاجی صاحب کی بدولت عمران اور یاسمین کی شادی ہو گئی۔ عمران بہت خوش تھا، یاسمین بھی عام گھریلو عورتوں کی جیسے بن گئی تھی۔ 1 سال بعد عمران کی بیٹی ہوئی۔ عمران بہت خوش تھا، کام کے دوران بھی گھر کا چکر لگا کر بیٹی سے کھیلتا رہتا۔ ایک دن جب گھر آیا تو گھر میں خاموشی تھی۔ اس نے سوچا شاید یاسمین بازار گئی ہوگی۔ اچانک اس کی نظر ایک خط پر پڑی۔ اس نے خط اٹھا کر دیکھا تو لکھا تھا، جو زندگی جہنم بنا دے اسے کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ میں نے اس رات روڈ پر ہی تجھے پہچان لیا تھا۔ میرا روڈ پر انتظار اور دوسری طرف جانا بھی تمہارے قریب آنے کا حصہ تھا۔ میں یتیم تھی، ماں باپ کا پیار نہ ملا، اس لیے تم سے وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تم سے سچا پیار کرنے لگی تھی، رات کو بس تمہارے خیالوں میں سوتی، پر تم خود غرض نکلے، میری زندگی تباہ کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ اس وقت میں کمزور تھی، پر اب اتنی طاقتور بن چکی ہوں کہ تمہیں ایسے حالات پہ آ کر کھڑا کروں گی کہ تم خود اپنے بال نوچو گے، موت مانگو گے، پر موت بھی تمہارا تماشا دیکھے گی۔ تمہاری طرف اور بھی بہت سے بھیڑیے اور اس معاشرے میں اپنے شکار ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، پر اس کو میں اپنی طرح بناؤں گی، یہ بھی میرے نقش قدم پر چلے گی، شاید اس سے میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے۔ اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، پر عمران میں اور پڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور باہر کی طرف پاگلوں کی طرف بھاگا۔